نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ بس آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہے شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین اور دنیا سے بہترین کام دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، ہمارے سینوں کو اس قرآن کی روشنی سے روشن فرما دے اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ سورۃ بقرہ میں اہم جو واقعہ ہے گائے کا وہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نازل شدہ آیات ہے، اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے فوراً عمل کرنا ہے، نہ بحث کرنی ہے، نہ کوئی اس پہ دلیل مانگنی ہے، نہ کوئی تعویل لینی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح کا حکم دیا ہم نے فوراً سمعنا و اطعنا والا عمل کرنا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل والوں کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سخت ترین آزمائش پہ ہمیں ڈال دے گا۔ تو چلیں آج کے ماما رکوع الحمدللہ ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی بھائی۔ چلیں الحمدللہ آغاز کرتے ہیں ماما رکوع کا۔ اللہ رب العزت نے اب ان کا جو پردہ تھا وہ فاش کرنے لگا، اور اس میں ہمیں بہت کچھ سبق ملے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم فیہا اس میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے ما جو تم تھے تم تکتمون چھپاتے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ چنانچہ کہا ہم نے مارو اس مردے کو، یعنی کہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے منہ کو گوشت کا ٹکڑا لگانا، ببازی ہے اس گائے کا ایک ٹکڑا، کذالک اس طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ موتا مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی نشانیاں اپنی، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھو۔ یہ تھی ہماری آج کی دو آیات، اور اب ہم اس کے رول ورڈ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ قتل کیا تم نے، قاف تالاب اس کا روٹ ورڈ ہے، فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم، دال را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مخرج نکالنے والا تھا، خا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، تکتمون تم چھپاتے تھے، قاف تامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اضربوہ مارو اس مردے کو، دواد بارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یحیی زندہ کرتا ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، موتا مردوں کو، میم وغوتا اس کا روٹ ورڈ ہے، وجدیکم اور دکھاتا ہے تمہیں، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، آیات ہی نشانیاں اپنی، حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے روٹ ورڈ، اب ہم اس کی مختصر سی انشاءاللہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر ایک دوسرے سے اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ
جی ہاں، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس کے بارے میں جھگڑنے لگی۔ اس آیت میں کس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل میں پیش آنے والا واقعہ تھا۔ قاتل یا مقتول کون تھا؟ قرآن مجید میں اس معاملے میں خاموش ہے۔ واقعات کو عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے عبرت پکڑنا۔ اور اس واقعے کے بارے میں مزید مفسر یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں ایک جو آدمی تھا وہ مالدار تھا اور وہ بے اولاد تھا۔ دوسرے مفسرین لکھتے ہیں، اور اس کی جو تفصیل ہے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو بیان کر دوں۔ ایک مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث میں بن جاؤں۔ پھر رات کو اس کی لاش اٹھا کے دوسرے شخص کے دروازے پہ ڈال دی۔ صبح کے وقت ان کا قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر دونوں نے ہتھیار نکال لیے، دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں پارٹیوں میں لڑائی ہونے والے تھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ بالآخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی تفصیلات اسرائیلیات سے لی گئی ہے، اس پر کلی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اسرائیلی واقعات جو ہیں اس میں سے اس کی تفصیل لی گئی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ ہم مکمل اعتماد کے ساتھ بھروسے کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے کہ آیا قتل چچا کیا ہوا تھا اور بھتیجا قتل کرنے والا تھا یا کوئی اور وجہ تھی، اور قرآن پاک میں بھی ہمیں اس کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کی حقیقت کھولنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، یعنی کہ اس کے منہ کو لگاؤ۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قاتل کون ہے۔ مقتول دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ گائے کو ذبح کرنے اور قتل کے واقعے سے یہودیوں کا کون سا امراض سامنے آیا؟ غیر ضروری بحث، جرم کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے سے ٹال مٹول سے کام لینا، سرکشی کرنا، ڈھٹائی دکھانا، گائے پرستی، یعنی کہ غیر ضروری بحث بھی دین میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور کسی کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی جرم ہو رہا ہے اور کوئی اس کی گواہی آپ لوگوں سے مانگتا ہے تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیتے ہوئے جو سچ ہے جو آپ نے دیکھا وہ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے ٹال مٹول کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ تو ہمارے میں بھی اکثریت یہ جو ہے عادت پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹال مٹول میں گزار دیتے ہیں۔ چلے ابھی کرتی ہوں، نماز کا ٹائم ہے، تھوڑا سا یہ کام کر لوں، ایسے کر لوں، ویسے کر لوں، پھر پڑھتی ہوں، یا کہیں اور کا کام ہے، پردے کا حکم ہے تو ہمیں اس میں کئی یعنی کہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم تو پردہ نہیں کر سکتے، گرمی بہت ہے، ہم باہر جائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، ہماری فیملی بہت ایجوکیٹڈ ہے، اس وجہ سے ہم پردہ کریں گے تو وہ مذاق اڑائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مزید جو احکامات ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں خواتین کے لیے خاص طور پہ، ہم اس پہ کیا کرتی ہیں؟ ٹال مٹول کرتی ہیں۔ سرکشی اور ڈھٹائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے بھی یہ کہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، دل اس چیز کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود اس کو نظر انداز کر کے اپنی من چاہی زندگی گزارنا، اس کا مطلب سرکشی اور ڈھٹائی ہے۔ گائے پرستی ان کا جو تھا ایک عقیدہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی رد فرما دیا اس واقعے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار انسان کے لیے کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ تعویلوں سے مطمئن لوگ اپنے معاملے کو اللہ کے حکم سے الگ کر لیتے ہیں، پھر بے حسی کی وجہ سے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ بے حس وہی انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن دل سے یہ نہیں مانتا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ عادت پائی نہیں جاتی کہ ہم بہت کچھ جانتے ہوئے بھی، بہت کچھ دین کو سمجھتے ہوئے بھی ہمارے اندر یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم ہم اللہ کی نظروں کے تعاقب میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو
وہ جان رہا ہے، ہماری پوشیدہ گناہوں کو وہ جان رہا ہے، ہماری تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں کو وہ جان رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب کچھ جان رہے ہوتے ہیں لیکن بحث ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی جو ہم سے پیچھے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آخری سانس تک اگر کوئی انسان مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنا ہے اور اپنے لیے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ ہم میں کسی بھی اللہ کے حکم کو اگنور نہیں کرنا، بحیثی والا معاملہ نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام اور عاجز بندہ سمجھتے ہوئے اس کے ہر حکم پہ عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دینا ہے انشاءاللہ۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اس کی کیا وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا اس کو کھول دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نیکی ہو یا بدی ہو چھپ کے کرو گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے سے یہ سبق دیا کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، لہذا برائی کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ یعنی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے تو کس لیے چھپ کے کرتا ہے کہ ہمیں لوگ نہ دیکھیں۔ بھائی اگر لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا، ہماری تو بہت زیادہ بدنامی ہوگی، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، بظاہر تو اتنی نیک اتنی با پردہ بنتی تھی، اندر سے یہ ایسی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کے تسکین کے لیے، اپنے آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم گناہوں کو چھپ کے کرتے ہیں، اور یہ ہم بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ ہم بھول نہیں رہے ہوتے، ہم بھولنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، جبکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا دل جو ہے، ہمارا ضمیر جو ہے ہمیں ملامت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے قتل کے واقعے کے حوالے سے اس بات کو باور کیوں کروایا، اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیزوں کو انسان کے سامنے رکھی تاکہ انسان تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چھپی کو کھول سکتا ہے۔ اصل میں یہ بتانا مطلوب تھا کہ تم چھپ کر کوئی برائی کرو تب بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ زندگی کا اصول اور عقیدہ ہے، یہی عقیدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ چھپی ہوئی حقیقت کو کھل کے سامنے آنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، چھپی ہوئی حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، اس کے اندر دل کی گہرائیوں تک یقین ہوتا جاتا ہے کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کہ یہ جیسا کہ آج کی یہ دنیا میں کھل کے سامنے آ گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ یعنی کہ جب کوئی انسان ایسا واقعہ دیکھتا ہے، ایسا اس کے سامنے کسی واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کا کیا ہوتا ہے، دل مزید ایمان پہ پختہ ہو جاتا ہے، ان کا یقین اتنا گہرا ہو جاتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس دنیا میں اگر کسی کا راز اللہ تعالیٰ ظاہر کر سکتا ہے تو روزے قیامت جو مالک ہوگا اس دن کا، اس دن ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کے دل میں خشیت، انسان کے مومن کے دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے جو انسان کے لیے بے حد مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، انسان کے دل پر اس کے یقین کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ دل کا خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ انسان اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے کہ میری عزت پہ حرف آئے گا، میری تاثیر خراب ہوگی، لہٰذا اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم تنہائی میں چھپ کر بھی جرائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اس احساس کے تحت کہ اگر انسان تنہائی میں اپنے اوپر رب کو نگران سمجھتا ہے اور پھر اپنی برائیوں سے پیچھا ہو جاتا ہے
پھر اس کی اللہ رب العزت اصلاح فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، یعنی کہ اس گائے کا ٹکڑا اس کے منہ پہ لگاؤ، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو کی کیا وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ۔ یہ کوئی بھی جسم کا گوشت کا ٹکڑا جسم کے کسی حصے کا بھی ہو سکتا ہے تھا۔ اگر اس نے بتایا کہ اس میں کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا دیتا، یعنی کہ کون سا ٹکڑا تھا، اس میں کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارے سامنے واقعہ رکھا ہے، اس میں باریکی کے ساتھ ہم نے اس کی، جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، وہ کیسا تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، ہم نے بنی اسرائیل والا کام نہیں کرنا۔ ہم نے یہ نہیں جاننا کہ وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا تھا، دل کا تھا، جگر کا تھا، میدے کا تھا، کون سا ٹکڑا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم فرمایا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگا دو، مارو اس کو، یعنی کہ ضرب دو، تاکہ وہ یعنی کہ اس ٹکڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ موعظہ دکھایا کہ جس گائے کی تم لوگ پوجا کرتے ہو وہ میرے حکم پہ اس کے لیے، یعنی کہ وہ جو مقتول تھا اس کو بولنے کے ایک سبب بنی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح گائے کا بالآخر مطالبہ کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے سے ملی، یہ میں نے آپ لوگوں کو کل واقعہ الحمدللہ بتایا تھا پوری تفصیل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل نے اس کو سونے کے ساتھ تول کر خریدا تھا، پھر اس نے اس کے جسم سے پھر ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا اور اس کے زخموں سے خون جاری تھا۔ اس سے پوچھا گیا کس نے قتل کیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے کہ کیا وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کیا، یعنی کہ گائے جب ذبح ہو گئی، گائے کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروائی، پہلے ان کا جو تھا تقدس گائے کا ان کے دل میں وہ نکالا، ان کو گائے ذبح کروائی، اب وہ گائے جو ہو گئی مردہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے سے مردہ کو زندہ کیا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ مقتول کو زندہ کروائی گئی، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی کہ روزے قیامت بھی اللہ رب العزت ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا جیسے اس نے اس وقت بنی اسرائیل کا جو قتل کا کیس تھا وہ حل کرنے کے لیے مردہ گائے کے گوشت سے مقتول یعنی مردہ انسان کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا مشاہدہ کروا کر زندگی کے بعد موت کا نمونہ بھی دکھا دیا اور باہمی جھگڑا بھی ختم ہو چکا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کیا وضاحت ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مثلا جب گائے زندہ کی عظمت پر تم قائل ہوئے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش دیتا ہے۔ کتنا اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ، جب گائے زندہ تھی اور اس وقت وہ کچھ بھی کرنے کے لیے قابل نہیں تھی، اور یہی حال آج کل ہمارے یہاں لوگوں کا ہے کہ جب بابا جی زندہ ہوتے ہیں تو اس سے منتیں مرادیں، اور بابا جی بیمار ہو گئے تو اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ ہاسپٹل سے ہو رہا ہوتا ہے، اور جب بابا جی مر گئے ہیں تو بابا جی کی دفنانے کے فوراً بعد ہی اس کے بہت بڑا مزار بن جاتا ہے، وہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے نظر و نیاز کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی بنی اسرائیل والی بہت ساری علامات ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ساتھ اگر ہم تشبیہ دیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی ڈٹھائی بہت زیادہ ہے، ہم بھی بے حس ہیں، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے بعد ہمارے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوتے۔ آگے مزید ہم دیکھیں گے انشاءاللہ دل کے معاملے میں بھی
ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لیے راز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم راز کو نہیں پا سکتے، لہذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو موت اور قیامت اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی قدرت کی دلیل دکھائی اور تاکہ تم غور و فکر اور تدبر کرو اور جان لو یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو اس کی وضاحت کیا ہے، تاکہ تم اللہ عز و جل کی قدرت کو پہچان لو کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں کو بڑا فضل والا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں فرما رہا ہے، یہ بھی بہت خوبصورت واقعہ ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبشر له قال أعلم إن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلموا أن الله عزيز حكيم۔ کیا اس شخص کے مانند جس کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہ اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا اس کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کی موت دے دی، پھر ان کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 100 سال تک رہے ہو۔ اس اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھا اور تاکہ تم ان لوگوں کے لیے نشانی بنائے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کو گوشت پہنایا، پھر اس کے جب اس کو خوب واضح کر دیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وقتاً پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا یقین نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن اس لیے میرا دل مطمئن ہو جائے گا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یقین تو ہے لیکن میرا دل جو ہے مزید مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پرندوں کو لے اور 4 پرندوں کو لے کے اور چاروں کو اپنے ساتھ منحوس کر لے، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر ایک کا ٹکڑا علیحدہ، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، 4 پرندے کا گوشت کرو، گوشت کو اکٹھا کر لو، اکٹھا کرنے کے بعد سارا مکس کر لو اور چاروں جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر ایک ٹکڑے رکھ دو، کچھ ملا کے سب گوشت کو ملا کے ان کے ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر تم انہیں بلاؤ وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، یعنی کہ تم ان کو آواز دو، جانوروں کو جن کو مانوس کیا فرض کرے پیرٹ ہے، اسپیرو ہے، یا کوئی بھی ان کے پاس اس ٹائم جو بھی اویلیبل تھا جانور، تو ان کو ان کے نام کے ساتھ جو تم نے ان کے نام رکھے تھے ان کے ساتھ ان کو پکارو، اور جان لو اللہ تعالیٰ سب پہ غالب اور کمال حکمت والا ہے، تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جو تمہارے لیے ضرور رساں ہیں۔ یہ تھی الحمدللہ ہماری آیات آج کی، اور اس میں ہمیں بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے
ذریعہ نجات بنائے، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔